اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتاوی شامی رد المختار، کتاب الصوم، فصل فی عوارض المبیحہ لعدم الصوم، یعنی روزوں کی کتاب ہے یہ، اور اس سے متعلق ہے، ان عوارض سے متعلق ہے جو کہ روزہ نہ رکھنے کو مباح کر دیتے ہیں۔ مباح ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اگر آپ اس کو سادہ سے زیادہ انگلش میں سمجھنا چاہیں کہ مباح کیا ہے، دیٹ مینس ایکسیپٹیبل، کہ اس کا روزہ چھوڑنا ایکسیپٹیبل ہے شریعتاً۔ آپ اس کو مباح کو ایسے سمجھ لیں کہ کوئی فعل جو آپ کرتے ہیں اور یا نہیں کرتے تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مباح ہے، تو اس کے اجر و ثواب کے سے متعلق تو یہ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہ کریں تو آپ پہ گناہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام تھا۔ اور اگر بدی کا کام تھا اور وہ آپ نے نہ کیا تو اس پہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر وہ قدرت میں تھا اور آپ نے اللہ کے خوف سے نہیں کیا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے ہمیشہ۔ تو کوئی بھی جو نیک کام ہے وہ جس کے بارے میں حلال اور حرام کا ورڈکٹ نہیں آیا ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو حلال ہے وہ بھی ظاہر ہے اور جو حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے، اور جو کچھ درمیان میں ہے وہ مباح ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ یہاں معنی اس کا یہی آئے گا کہ وہ عوارض، یعنی وہ ایسی عذر، ایسے وجوہات، ایسے سمٹمز جن کی وجہ سے روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ شریعتاً ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بعد میں وہ قضا کر لے یا فدیہ دے دے، جو کچھ بھی ہے۔ اب وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے، روزوں کے حوالے سے ان کی تین کیٹیگریز، مین تین کیٹیگریز ہیں، باقی جو بھی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی پرولونگ النس، یعنی جیسے کینسر، ڈائبٹیز وغیرہ، یہ اس میں مبتلا ہے، اور پھر اسی میں انہی امراض کے ہوتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک تو یہ قسم ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہو گئی کہ وہ جس وجہ سے بھی اس نے رمضان میں روزہ چھوڑا تھا، وہ وجہ بعد میں ختم ہو گئی، اور جب وجہ ختم ہو گئی تو اب اس کے اوپر وہ قضا لازم تھی، کیونکہ جو کیس اوپر ہم نے ڈسکس کیا پہلے، جہاں معاملہ پرولونگڈ النس کا ہے، جہاں پہ مریض کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں، اس کا علاج مسلسل چلتا ہے، جو بیماری مثال دی گئی کینسر ہے، ڈائبٹیز وغیرہ، تو اس میں اس کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان میں تو روزے ویسے ہی نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بیماری تو اس کی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جس کو بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، لیکن بعد میں وہ بیماری ٹھیک ہو گئی یا وہ وجہ جو ہے وہ دور ہو گئی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، تو پھر اس صورت میں اس میں قضا لازم آئے گی۔ یہ دوسرا شخص ہو گیا۔ ایک تیسرا شخص وہ ہے کہ جو دنیا میں جب موجود تھا تو روزے رکھتے ہی نہیں تھا۔ جب وہ روزہ رکھتا نہیں تھا تو روزہ تو واجب ہے، روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ تو نہیں کہا سکتا میں تو رکھتا ہی نہیں تھا تو بات ختم ہوگی۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی میں مانتا ہی نہیں تھا تو پھر تو دین سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ مانتا تھا لیکن روزہ نہیں رکھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ان تین قسم کے آدمیوں کو ہم ابھی آنے والی بحث میں اس کو دیکھیں گے کہ تینوں کا کیا ہے، کیونکہ جو فوت ہو جائیں ان کی طرف سے روزے پورے کرنے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے۔
یہ بحث جو ہم اب شروع کریں گے یہ ان شخصیات کے متعلق ہے۔ اگر لوگ اس عذر میں فوت ہو جائیں، یعنی جس عذر کی وجہ سے انہوں نے روزہ رمضان میں نہیں رکھا تھا، تو فدیہ کی وصیت ان پہ واجب نہ ہوگی، کیونکہ اگر وہ قریب المرگ ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا، تو یا اس سے پہلے بھی وہ وصیت کر دے کہ میرے ذمے جتنے روزے ہیں اس کا فدیہ میرے بعد دے دیا جائے، میرے مال میں سے دے دیا جائے، یہ وہ وصیت ہے۔ تو اگر وہ اسی عذر میں فوت ہو گیا، پرولونگ النس میں فوت ہو گیا، تو پھر اس پہ وصیت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹائم ہی اس کو وہ نہیں ملا کہ جس میں وہ اس عذر سے نکلتا اور وہ روزے رکھ سکتا۔ اگر عذر کے ختم ہو جانے کے بعد، فار ایگزامپل ایک شخص اب جس طرح یہ رمضان گزرا ہے، رمضان میں سے روزے نہیں رکھے، اب یہ جولائی چل رہا ہے، جولائی میں وہ ٹھیک ہو گیا، سے آج کی تاریخ میں وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی ڈیتھ جو ہے وہ جا کر 1 سپٹمبر کو ہو گئی، تو اب یہ اگست کا مہینہ، جولائی کے باقی دن یہ اس کو ملے کہ وہ قضا کر سکے روزوں کی، لیکن اس نے نہیں کی، تو لہٰذا جتنے دن اس کو ملے اور اس پہ فرض کریں کہ وہ جو روزے تھے وہ پورے مہینے کے تھے، تو پھر پورے مہینے کا فدیہ دیا جائے گا اس کی طرف سے، کیونکہ اس کو یہ وقت ملا تھا کہ وہ قضا کر سکتا، لیکن اس نے قضا نہیں کی، تو اس لیے اس پہ یہ واجب ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے بعد میں فدیہ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد کیونکہ وجہ اس کی یہ دی جاتی ہے کہ وصیت کا واجب ہونا قضا کے لازم ہونے کی فرع یعنی شاخ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے۔ وصیت واجب کب ہوگی؟ جب قضا لازم ہوگی، اور قضا پرولونگ النس والے پہ لازم نہیں ہے، تو جس پہ قضا لازم ہو جائے گی، یعنی جو بیمار تھا یا کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا مگر بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب اس پہ قضا لازم ہے، لہذا جب قضا لازم ہوگی تو پھر وصیت بھی واجب ہو جائے گی۔ پھر وصیت اس وقت واجب ہوگی جب میت کا کوئی مال ہو، یعنی اس کا اپنے مال ہو، اس کا یہ نہیں ہے کہ جس کے پلے کچھ نہیں تھا تو بعد میں جو اس کے وارث ہیں یا جو لوائقین ہیں وہ اس کو کہاں سے پورا کریں گے جب کہ مال نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ اللہ اس کو توفیق دے دے اور وہ اپنے طور پر اپنے ماں یا باپ جو بھی فوت ہوا اس کی طرف سے فدیہ دے دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر عذر ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو جتنے روزے رکھنے پر وہ قادر ہوا اتنے دنوں کی وصیت کرنا واجب ہے، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی مثال کہ جولائی میں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور اس سے 1 سپٹمبر کو وہ فوت ہو گیا، تو جتنے دن اس کو ملے اس کے مطابق ہوں گے۔ لیکن جن دنوں میں یہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، جیسے ایام تشریق اور عیدین، عید کے دن، دونوں دن پہلے جو دن اور ایام تشریق جو ہیں ان کو بیچ میں سے مائنس کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس پہ روزہ رکھنا اگر وہ قضا کرتا بھی تو ان دنوں میں وہ روزہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سفر اور مرض میں قضا کرے تو یہ اسے کفایت کر جائے گا، لیکن جب وہ ممنوع دنوں میں قضا روزے رکھے تو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر وہ سفر میں تھا یا مرض میں تھا تو اس پہ رمضان کا روزہ رکھنا اس کو تو چھٹی ہے اس چیز کی، اور اگر وہ اس میں قضا کر لیتا ہے، ویسے تو اس پہ فقہا کا یہ خیال ہے کہ جب وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھ سکے یا مرض کی حالت میں روزہ رکھ سکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، لیکن بہرحال چونکہ وہ رخصت ملی ہوئی ہے تو اس میں کچھ فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر وہ سفر اور مرض میں قضا کر لے تو یہ تو اس کی کفایت ہو جائے گی، لیکن جب وہ ایام تشریق یا عیدین میں روزہ رکھے تو پھر وہ اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ جو آدمی جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے
تو اس پر وصیت کرنا بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ سید ابن عابدین شامی حنفی کہتے ہیں اولویتی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح افضل بہتر ہونا اس کا معنی ہے۔ اولا قرار دینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے پر وصیت کو واجب کیا گیا ہے تو بلا عذر روزہ نہ رکھنے پر وصیت بدرجہ اولا واجب ہوگی۔ سید ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولویتی دوسرے کے مقابلے میں ترجیح افضل یا بہتر ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے پر وصیت کو واجب کیا گیا ہے تو پھر بلا عذر روزہ نہ رکھنے پر وصیت کرنا جو ہے وہ بدرجہ اولا واجب ہو جائے گا۔ اور رحمتی انہوں نے کہا یہ شرط نہیں ہے کہ ویسا زمانہ پائے جس میں وہ روزے کی قضا کرے، کیونکہ ادا اس کے لیے ممکن تھی اور اس نے عذر کے بغیر اسے فوت کیا۔ ادا ممکن کا معنی کیا ہے؟ ادا ممکن کا معنی یہ اداج کا لفظ جب بھی عبادات میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ٹائم پر اس کو، جس طرح روزہ جو ہے رمضان میں رکھنا، تو رمضان میں جو روزہ رکھے جائیں گے تو اس کو کہیں گے روزہ ادا کیا گیا۔ نماز جو اپنے وقت میں ادا کی جائے، جیسے عصر کی نماز جو ہے اپنے وقت میں، اول وقت اور آخر وقت کے درمیان میں کسی وقت میں بھی جب وہ نماز پڑھی جائے تو کہ نماز ادا کر دی گئی ہے، اور جو بعد میں کی جائے اس کو کہتے ہیں قضا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو یہ وقت ملا کہ نہیں ملا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھ سکتا تھا لیکن اس نے بغیر کسی وجہ کے روزے نہ رکھے، تو لہذا اس کو یہ چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ وہ صرف اس کو وہ وقت ملے قضا کرنے کا تو پھر اس پہ وصیت واجب ہوگی، اس پہ اسٹریٹ اوے وصیت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ میت کا وہ ولی جو اس میت کے مال میں تصرف کرتا ہے وہ لازمی طور پر فدیہ میت کی طرف سے فدیہ دے گا، اتنی مقدار میں صدقہ فطر کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ کب ہے؟ جب روزہ کی قضا پر قادر ہونے کے باوجود موت کی وجہ سے قضا نہ ہو سکی۔ اگر اس کے 10 دن کے روزے فوت ہوئے اور وہ 5 دنوں پر قادر ہوا تو صرف 5 دنوں کا فدیہ دیا جائے گا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب مرنے والا وصیت کرے، آف کورس مرنے سے پہلے، تو ولی پر اس کی تہائی مال 1/3 سے فدیہ دینا لازم ہوگا۔ اگر وہ وصیت نہ کی گئی ہو تو فدیہ دینا واجب نہیں ہوگا، لیکن ولی تبرعاً فدیہ دے دے تو جائز ہوگا، یعنی اپنی طرف سے اپنے لیے خود پر واجب کر لے کہ میں دوں گا یہ فدیہ، چاہے جو فوت ہوا ہے اس کے مال ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا مال چونکہ نہیں ہے لہذا میں اپنی طرف سے دے دوں گا۔ ولی سے یہاں مراد وہ ہے جو کہ اگر اس کو وصیت کی جاتی تو اس پہ وہ عمل کرتا، یعنی ولی سے مراد یہاں یہ ہے کہ جس کا اختیار ہے اس میت کے حوالے سے۔ صدقہ فطر سے تشبیہ مقدار کے اعتبار سے ہے، کیونکہ فدیہ میں تملیک شرط نہیں بلکہ اباحت کافی ہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر سے تشبیہ جو دی گئی ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ اتنی مقدار میں جو صدقہ فطر کی ہے فدیہ دیا جائے گا، اور اس کو صدقہ فطر تشبیہ مقدار کے اعتبار سے ہے، مقدار کے کہ جو اس کی فدیہ کی اماؤنٹ ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ فدیہ میں تملیک شرط نہیں ہے، یعنی تملیک سے یہ مراد ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں تو یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے، آپ اس کو دیتے ہیں نقدی کی صورت میں یا جو بھی ہے، بلکہ اباحت کافی ہے، یعنی اگر آپ نے وہ جو کھانا کھلانا ہے فدیہ کے طور پہ، وہ اگر آپ اس کو بٹھا کے کھلا بھی دیں تو تب بھی وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا مالک نہ بھی بنائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ فطرہ کا معاملہ مختلف ہے، اسی طرح جنس اور قیمت کی ادائیگی کے جواز میں صدقہ فطر کی مثل ہے کہ جو جنس ہے، اگر آپ ویٹ دے رہے ہیں، گندم دے رہے ہیں یا اس کی قیمت دے رہے ہیں، یا آپ کھجور دے رہے ہیں یا اس کی قیمت دے رہے ہیں، یا جو دے رہے ہیں اس کی قیمت دے رہے ہیں، وٹ ایور، یا کشمش ہے اس کی، یا آپ کشمش کی صورت میں دے رہے ہیں یا اس کی قیمت دے رہے ہیں،
تو اس میں بھی یہ فدیہ صدقہ فطر کے مطابق ہوگا کہ جو بھی اس کے معاملات ہیں۔ کوستانی نے کہا اس کلام کا اطلاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر وہ ایک فقیر یعنی مستحق شخص کو ایک ہی دفعہ سب دے دے تو یہ جائز ہوگا، یعنی جو فدیہ نکالنا ہے اگر وہ ایک ہی مستحق شخص کو سارا سب دے دے تو یہ جائز ہوگا۔ اس میں عدد شرط نہیں ہے اور مقدار بھی شرط نہیں ہے، یعنی انہوں نے فدیہ نکالنا تھا اس کے 1 مہینے کے روزوں کا، وہ فدیہ جو ہے انہوں نے دے دیا۔ یہ ہم تو مثال دے رہے ہیں نا کہ 1 مہینے یا اس طرح 10 دنوں کی یا وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن جتنے روزے پیچھے رہتے ہیں یہ سب کا فدیہ اس طرح دیا جائے گا۔ مقدار بھی شرط نہیں ہے اور عدد بھی شرط نہیں ہے۔ عدد سے مراد یہ ہے کہ جو لینے والے ہیں، فدیہ لینے والے ہیں، وہ کتنے ہونے چاہیے، یہ کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر، اور ایک شخص کو کتنا دیا جائے یہ بھی شرط نہیں ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا اگر ایک شخص کو بھی دے دیا جائے لیکن وہ مستحق ہو تو تب بھی فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایک ہی فقیر شخص کو یعنی مستحق شخص کو نصف سا سے کم دے تو اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فطر کے خلاف ہے۔ کوانٹٹی مینٹین کرنی پڑے گی، مقدار مینٹین کرنی پڑے گی صدقہ فطر کی، اس سے کم نہیں آپ دے سکتے، ایک کو دے سکتے، ٹھیک ہے، اور کتنا دینا چاہیے یہ نہیں، لیکن منیمم جو اس کا لیول ہے، جو اس کا تھریش ہولڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر کی اماؤنٹ سے نیچے نہیں جائیں گے۔ فدیہ اس وقت لازم ہوگا جب وہ قضاء پر قدرت کی بات فوت ہوا، یہ ہم 2-3 دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ صرف ان روزوں کا فدیہ دیا جائے گا جن کی قضاء کا وقت پایا، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر ولی اپنے مال سے تبرعاً یعنی اپنی خوشی سے اپنے واجب کر کے مرنے والے کے لیے فدیہ دے اس کے روزوں کے لیے تو یہ جائز تو ہے، لیکن ثواب جو ہے وہ ولی کے لیے ہوگا۔ کون سا ثواب ہوگا؟ یہ جو اس نے اپنے مال سے خرچ کیا۔ اگر 1/3 مال سے فدیہ ادا کرنے سے پہلے 1/3 مال سے فدیہ ادا کرنے سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین اور قرضہ جات کی ادائیگی کی جائے گی، یعنی پہلے اس کے جو کفن دفن وغیرہ کے قبر کے یہ وہ سارے اخراجات ہیں وہ نکالے جائیں گے، پھر اس پہ جو قرض ہیں اگر کوئی ہے تو اس کی اماؤنٹ نکالی جائے گی۔ اگر فدیہ کی مقدار 1/3 مال سے زائد ہو جائے تو زائد اس پر واجب نہ ہوگا، یعنی پیچھے جو مال بچا یہ تجہیز و تکفین اور قرضے وغیرہ ادا کرنے کے بعد پیچھے جو اماؤنٹ بچی اس اماؤنٹ میں پورا فدیہ جو ہے وہ پے نہیں ہو سکتا، تو جتنا فدیہ اس میں سے پے ہو سکتا ہے وہ پے ہو جائے گا، باقی جو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جو ورثہ ہیں وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو 1/3 کا معاملہ تھا تو آپ ہمارے حصوں میں سے بھی جو بقیہ فدیہ کی اماؤنٹ رہتی ہے وہ آپ نکال دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ 1/3 مال سے فدیہ دینے کا مسئلہ اس وقت ہے جب اس کا کوئی وارث ہو جو زائد دینے پر راضی نہ ہو، لیکن اگر کوئی وارث نہ ہو تو تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد تمام مال سے فدیہ نکالا جائے گا، کیونکہ وارث نہیں ہے، کیونکہ زیادتی سے جو منع کیا جاتا ہے وہ وارث کے حق کی وجہ سے ہوتا ہے، جب وارث نہ ہو تو پھر کوئی ممنوع نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر میت کا وارث ایسے افراد میں سے ہے جس پر بقیہ مال لوٹایا نہ جاتا ہو جیسے میاں بیوی، تو جب وارث اپنا مقرر حصہ لے لے گا تو 1/3 مال سے زیادتی پر حکم نافذ ہو جائے گا۔ یہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے، کیونکہ کچھ تو ہوتے ہیں نا جن کو ڈائریکٹ دے دیا جاتا ہے، کچھ یہ ہوتے ہیں کہ اگر مال بچ جائے تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے تقسیم کر دیا جاتا، تو اگر ایسا معاملہ ہو کہ جب سب کے حصے دینے کے بعد مال بچ گیا ہے تو پھر وہ جو 1/3 کی اماؤنٹ میں سے فدیے کی رقم رہتی تھی پے کرنا، وہ بقیہ جو مال بچا ہے اس میں سے وہ پے کر دیا جائے گا، اس پہ حکم نافذ ہو جائے گا۔ اگر میت نے فدیہ کی وصیت کی تھی اور ولی نے اسے ادا کر دیا تو اس سے آخرت میت سے روزے کے بارے میں مطالبہ ساقط ہو جائے گا، یعنی جو ہم نے ابھی بات کی تھی اوپر کہ جب میت کا ولی اپنے
طرف سے، کہ میت نے کوئی مال نہیں چھوڑا، ترکہ نہیں چھوڑا، لیکن اس کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے والد یا والدہ جو بھی فوت ہوا، میں ان کی طرف سے روزوں کا فدیہ میں پے کروں گا، پے کر دیتا۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ جو روز محشر میت سے یعنی اس فوت ہونے والے سے روزے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کا فدیہ اس کے بچے نے ادا کر دیا، لیکن وہ جو تاخیر اس نے کی اس کا گناہ باقی رہے گا۔ جس طرح اگر کسی پر قرض تھا اور وہ موت تک اسے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا یا وصیہ کوئی اور سے ادا کر دے تو اس پر تاخیر کا گناہ باقی رہے گا، اگر وہ قرض پے بیک کرنے پہ قادر تھا۔ اس صورت میں اگر وہ قادر ہی نہیں تھا تو پھر تاخیر کا بھی اس میں معاملہ نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ جو روزوں کی قضا والا معاملہ ہے اس میں بھی یہی معاملہ آئے گا کہ اگر وہ قضا کرنے پہ قادر تھا لیکن اس نے قضا نہیں کیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو گیپ آیا ہے جس میں وہ قضا کر سکتا تھا، اس میں وہ جو تاخیر ہوئی ہے قضا کرنے میں، اس کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ اور جواز کو وصیت کے ساتھ معلق کرنا بھی اسے تائید کرتا ہے۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ میت پر جو لازم تھا اس کی طرف سے فدیہ جائز ہوگا۔ میت کی طرف سے قضا، نماز روزہ وغیرہ ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرے والد کے ذمہ جو ہے وہ 5 روزے رہتے تھے تو 5 روزے میں رکھ لیتا ہوں تو یہ ان کی طرف سے ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے ذمہ روزہ تھا وہی رکھتا، یا جس کے ذمہ نماز تھی وہی پڑھتا۔ اب تو صرف ایک ہی صورت ہے اس کی کہ فدیہ دے دیا جائے ان روزوں کا، اور اگر وہ نماز اور روزہ رکھ کر وہ ثواب اصالِ ثواب کرنا چاہیے، یعنی نفل پڑھے اور یہ کہے کہ جی میرے جو مرحوم والدین ہیں یا والدہ یا والد جو بھی مرحوم ہیں ان کو یہ اس کا ثواب پہنچے تو یس وہ یہ کر سکتا ہے۔ روزے رکھ کر، نفلی روزے رکھ کر اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین فوت شدگان کو دینا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں عبارت میں ایک چیز یہ آئی تھی جس کو میں نے اس ٹائم چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ثواب ولی کے لیے ہوگا۔ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد نے شیخ فانی، شیخ کبیر، یعنی جو انتہائی کمزور بوڑھا شخص جو روزے اگر اسے رکھے تو اس میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ روزہ بھوک پیاس جو ہے اس کو برداشت کر سکے، ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے مسئلہ میں فدیہ کو عذر سے متعلق نص قرآنی کے باعث یقین کے ساتھ بیان کیا، یعنی جو شیخ فانی کا مسئلہ ہے۔ لیکن جس نے عذر کے ساتھ یا بلا عذر روزہ قضا کیا اور وہ قضا ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کی جانب سے فدیہ کے جواز کو وصیت کے ساتھ معلق کیا گیا ہے کہ اگر اس نے وصیت کی تو تب جائز ہوگا، اگر اس نے وصیت نہ کی تو جائز نہیں ہوگا فدیہ دینا، مگر اس کا وارث جو ہے وہ اگر اپنے طور پر دینا چاہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ واجب نہیں ہے وارث کے اوپر، ولی کے اوپر۔ اگر وارث یا ولی بغیر وصیت کے میت کی طرف سے فدیہ تبرعً ادا کر دے تو اس کے لیے کہا گیا کہ فدیہ میت کو کفایت کرے گا، یعنی وہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے روزے کی پوچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ جو شیخ فانی کا معاملہ ہے اس میں قرآنی نص قرآنی کی وجہ سے تو سرٹینٹی ہے، مگر یہ جو ولی جو ہے یا وارث جو ہے وہ اگر فدیہ پے کرے تو اس کے بارے میں امام محمد کے نزدیک سرٹینٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا جو روزے کا حساب ہے وہ نہیں لے گا اس سے۔ اگر مرنے والا وصیت نہ کرے تو ورثہ پر فدیہ دینا واجب نہیں، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے اور عبادت کو بغیر امر کے ادا نہیں کیا جائے گا، یہ عبادت کا معاملہ ہے، کیونکہ آن دی فرسٹ گو ولی پہ واجب نہیں ہے، خود پہ واجب کر لے ایک علیحدہ بات ہے، یہ میں رپیٹ کروں اس لیے کہ یہ کلیئر ہو جائے بات، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کے واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے،
اور عبادت کو بغیر امر کے ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن جب وارث ولی تبرن فدیہ ادا کرے تو انشاءاللہ میت پر سے ثواب کے ساتھ انقضاء روزوں کا مطالبہ آخرت میں ساقط ہو جائے گا، جبکہ اس کے ولی کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ فدیہ کی صورت میں میت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، بس میت کو ثواب ملے گا ہدایہ میں اس طرح۔ اور اس کی تصریح ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے کے لیے مختص کرے، یعنی ایصال ثواب جائز ہے۔ عمل نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو، اگر کوئی آدمی کسی کی جانب سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی، یعنی جس کے لیے وہ ثواب بھیج رہا ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، اس کو بھی ملے گا، اور جس نے وہ پڑھا تھا اس کو جو اجر اللہ نے اگر دینا ہے، جو بھی دینا ہے اس نے، تو اس میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔